علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم عنوان ہے۔ ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، لعنت۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث میں کون کون سی چیزوں پر لعنت کی گئی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ لعنت کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا۔ اور جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، تو گویا ہم ایک بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جب اللہ یہ بولے کہ میری لعنت ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ شخص میری رحمت سے دور ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا ملعون انسان کون ہے؟ سب سے پہلے کس پر لعنت کی گئی؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے، تکبر کرنے لگا ہے؟ کیا بات ہے، کیوں تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا۔ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ دنیا میں سب سے پہلے
اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لاجک لگانے والا ابلیس ہے. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لاجک نہیں لگاتے. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد آپ لاجک اس پر لگائیں گے کہ اس حکم میں ہماری کیا بہتری ہے. آپ اس حکم کے اپوزٹ میں لاجک نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پہ نماز فرض ہے تو آپ نماز کے فائدے تلاش کیجئے سائنس کی روشنی میں, علم کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں. آپ نماز کے خلاف نہیں جا سکتے. ابلیس نے کیا کہا, میں بہتر ہوں آدم سے, تو نے آگ سے پیدا کیا, مجھ کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم. ابلیس جنت میں رہتا تھا, اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور اب قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی. یہ اللہ نے شیطان کو ٹائٹل دے دیا کہ اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ شیطان کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے ہیں, شیطان مردود, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس شیطان سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو رجیم ہے, جو بھگایا گیا ہے, جو دھتکارا گیا ہے. تو دنیا کا سب سے پہلا ملعون شخص کون ہے؟ ابلیس ہے. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, کیا کسی خاص انسان پر ہم لعنت کر سکتے ہیں؟ کسی سے ہمارا جھگڑا ہوا, ہم بولے تیرے اوپر اللہ کی لعنت, ایسا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. حتیٰ کہ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, کوئی فاسق ہے, اس کو بھی ہم خاص کر کے لعنت نہیں کر سکتے. ہاں, ہم گناہ کا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں. شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو, زنا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, ایسا بول سکتے ہیں. مگر کوئی انسان شراب پی رہا ہے, اس کو ڈائریکٹ بولنا کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, یہ مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. آج ہمارے یہاں بڑی آسانی سے لوگ, یہ تو لعنت ہے, لوگ کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں. اختلاف ذرا سا ہوا نہیں, لوگ کفر کا فتویٰ داغ دیتے, یہ تو کافر ہے, یہ تو کافر ہے. کسی عمل کو کفر کہنا الگ بات ہے, اور عمل کرنے والے کو ڈائریکٹ کافر بولنا بڑی کنڈیشن ہے شریعت کی. اگر آپ نے کسی کو کافر بول دیا اور وہ کافر نہیں ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو پھر وہ بات لوٹ کر کے کہنے والے کی طرف چلی جاتی ہے, کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے پہلے بہت سوچنا چاہیے. اب آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کے پنے پلٹتے ہیں, کچھ ایسے اعمال دیکھتے ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت کی گئی. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو سورہ بقرہ کی, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے, ان کے اوپر اللہ کی لعنت, ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت, اور ان کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت. ایک انسان کفر کے اوپر مر جائے, اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اسی لیے ایمان پر خاتمہ ہونا یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. کفر کے اوپر خاتمہ اگر انسان کا ہوا ہے, یہ بہت بڑی بربادی ہے میرے پیارے ساتھیوں. سب سے بڑی لعنت اسی کے اوپر ہے جو کفر کے اوپر قائم رہے اور کفر کے اوپر مر جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا, بار بار ان کے جرائم بیان کیے. وہ سود کھاتے تھے, وہ حرام کھاتے تھے, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لے لیتے تھے. یہودیوں پر لعنت کی گئی. تو اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, اللہ نے یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے. تو لعنت کفر کرنے والے کے اوپر ہوتی ہے. دوسرا گناہ جس کے اوپر شریعت میں لعنت کی گئی, شرک کرنا, قبر پرستی کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جھکنا, اس کام کے کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں, اپنی بیماری کے ایام میں, اپنے آخری دنوں میں یہ بددعا کرتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اور مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ تم میری قبر کو میلہ نہ لگنے دینا, میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے.
اما عائشہ فرماتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کو پیک رکھا گیا, کھلا اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ کہیں لوگ اس پر جا کر کے سجدہ نہ کرنے لگے. آج بھی اللہ کے نبی کی قبر پیک ہے, اس کو اوپن نہیں رکھا گیا ہے. تو قبر پر سجدہ کرنا, شرک کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی. اسی طریقے سے ایک اور گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی, اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من لعن والدہ, اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد پر لعنت کرے. بھئی اختلاف الگ بات ہے, ماں باپ کی ہر بات ماننا ضروری نہیں, ان کی غلط بات سے اختلاف کیجیے, مگر وہ اختلاف گالی گلوچ تک پہنچ جائے, لعنت تک پہنچ جائے, یہ تو بہت بدنصیبی کی بات ہے. دنیا میں ہر اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں, ماں باپ سے بھی اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کے بھی کچھ آداب ہے, کچھ سلیقے. لعنت نہیں کر سکتے آپ, آپ کو پیدا کیا ہے انہوں نے, آپ کے پیدا ہونے پر وہ خوش ہوئے تھے, وہ راتوں کو آپ کے لیے جاگے ہیں, آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے اوپر لعنت کریں, نہ تو ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے کہا کہ انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے اور وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, تو انڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے. یہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, جو کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے, جو سوشل میڈیا کے سائے میں پل رہی ہے, اس جنریشن نے یہ بھول گئی کہ ماں باپ کا کیا احترام ہوتا ہے. ماں کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنا, باپ سے ابے تبے کر کے بات کرنا, یہ آج یہ نئی جنریشن کی ہماری جو ہے یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھی, نبی نے کہا لعنت ہو اللہ کی اس انسان پر جو اپنے والد کے اوپر لعنت کرے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ولعن اللہ من آوى محدثا, اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے, جو دین محمد رسول اللہ کے دین کو خراب کر رہا ہے, آپ کے دین کو بدل رہا ہے, اس بدعتی کو سپورٹ کرنا, اسے تعظیم دینا, اسے احترام دینا, اسے اونچا مقام دینا, یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے. بدعتی کے ساتھ بھی کیسے ہینڈل کرنا یہ بھی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. جو انسان ایسا بدعتی ہو جو اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے, ایسے بدعتی کو کبھی اس کو تعظیم, اس کو احترام نہیں دیا جائے گا. اور چوتھا کام وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ, اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دے, زمین کے نشانات کو مٹا دے, بے ایمانی کرے, فراڈ کرے, دھوکہ دھڑی کرے, دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کورٹ کچہریوں میں غیروں سے زیادہ ہمارے کیسز ہیں, مسلمانوں کے کیسز ہیں. بھائی کا بھائی کے خلاف کیس چل رہا ہے, چاچا کا بھتیجے کے خلاف کیس چل رہا ہے. اپنوں کے ساتھ, اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ ہم غداری کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ وہ مولانا عبد القدیر عمری صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایک انسان, وہاں کے کوئی شیخ تھے, 4-5 ہندوستانی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سب لوگوں نے بتا دیا. کہا والد کا کیا نام ہے؟ وہ بھی بتا دیا. کہا ان کے والد کا کیا نام ہے, پردادا کا کیا نام ہے؟ وہ بھی لوگوں نے بتا دیا. پھر پوچھا اس کے اوپر پردادا کے والد کا کیا نام ہے؟ 5 لوگوں میں سے 1-2 لوگ بتا پائے, 3 لوگ چپ ہو گئے. تو اس مدینہ کے اس شیخ نے بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ جس نسل کے لیے آپ حرام کمائی کھاتے ہیں, حرام کی پراپرٹیز اکٹھا کرتے ہیں, وہ نسل آپ کا نام تک بھول جائے گی. آنے والی نسلیں آپ کا نام نہیں جانیں گی. جن نسلوں کے لیے یہ حرام کی جائیدادیں, یہ حرام کی پراپرٹی بنا کے بیٹھے ہو, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بلڈنگیں بنا لو, پراپرٹی بنا لو, جانا تو 2 گز زمین کے اندر ہے, کچھ لے کے نہیں جانا ہے. زمینیں دوسروں کی ہو جائیں گی, جائیدادیں دوسروں کی ہو جائیں گی, مال پر کسی اور کا قبضہ, زیورات پہ کسی اور کا. کس کے لیے حرام کما رہے ہو؟ لعنت ہو اللہ کے اس انسان کے اوپر من غیر منار الارض, جو زمین کے نشانات کو مٹا دے, جو زمین کے نشانات میں چینجنگ کرے. میں نے واقعہ بیان کیا تھا فجر کے درس میں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عورت نے ان کے مکان پر دعویٰ کر دیا کہ زمین میری زمین پر سعید بن زید نے جو ہے قبضہ کر لیا ہے.
سعید بن زید اللہ والے صحابی تھے. کہا کہ اے عورت، میں نبی کا صحابی ہوں اور میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ جس نے کسی کی ناجائز ایک بالشت زمین کو ناجائز قبضہ کیا 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. میں کیوں تیری زمین پر قبضہ کروں گا؟ لیکن دیکھا کہ عورت جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، دے دیا اس کو وہ زمین اور کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس عورت کو اندھا کر دے اور اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے. عورت اندھی ہو گئی، لاٹھی لے کے چلتی تھی اسی مکان میں اور کہا کرتی تھی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگی. ایک دن ٹھوکر کھا کے گری، ایک کنویں کے اندر گری، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. میرے بھائیوں، زمین اور جائیداد میں کسی کی حق کو ذرہ برابر ناجائز پر قبضہ کرنا یہ اللہ کی لعنت کا حقدار بناتا ہے. اور آگے بڑھیے. خواتین بھی ہماری کچھ بیٹھی ہوئی ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں عورتوں کے تعلق سے. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو گدنا گودتی ہیں، جو گدنا گدواتی. گدنا کیا ہوتا ہے؟ ٹیٹو. جو آج ہمارے یہاں ٹیٹو چل رہا ہے. شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو لگا رہا ہے، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو اپنے بدن پہ لکھوا رہی ہے. اور یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹیزوں کی پہچان ہے حساب کی وہ جو ہے اپنے بدن پہ اپنے بیوی کی اور اپنے بچوں کے ٹیٹو بنوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مومن کے لیے جائز نہیں ہے، نبی نے لعنت کی ہے. والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی، آئی برو کو نوچنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. بھئی اگر کسی عورت کے آئی برو نارمل سے بڑے بڑے ہیں، اس کے بھوں کے بال نارملی جو ایک عورت کے بال ہوتے ہیں بھوں کے اس سے بڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو وہ نارمل کرا لے. جیسے اگر کسی عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے تو ظاہر ہے وہ ایپ نارمل ہے، اس کو نارمل کر لے. جو نارمل عورت کی خوبصورتی ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی بدن میں بال وغیرہ ہے عورت اس کو ریموو کر سکتی ہے. لیکن بلا وجہ خوبصورتی کے نام پہ صاحب آج کل وہ لینس چل رہے ہیں، آرٹیفیشل لینس. اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے بلیک، یہ بنا رہے اس کو گرے، یہ بنا رہے اس کو براؤن. کس کو دھوکہ دے رہی ہے بھائی؟ اور آج کل تو ماشاءاللہ میک اپ کا تو ایسا رواج چلا ہے کہ میک اپ کرنے کے بعد جب وہ عورت باہر نکلتی ہے تو اس کا موبائل اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. فیس لاک نہیں کھلتا اس کا. بچے اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، ایسا میک اپ چلا ہے. فرمایا والمتنمسات، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی. والمتفلجات للحسن، اور جو عورتیں اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپ، اس زمانے میں ایک فیشن یہ بھی تھا، دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی تھی خوبصورتی کے لیے. ہاں اگر کسی عورت کے لڑکی کے دانت باہر نکلے ہیں بے ڈنگے طریقے سے تو اس کو ڈینٹسٹ کے ذریعے اگر صحیح کرایا جاتا تو وہ فطرت کے خلاف نہیں، وہ تو نارمل شیپ ہے. وہ تو دانت باہر نکلا ہے تو وہ ایب نارمل ہے، اس کو ٹھیک کرایا جا سکتا ہے. مگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کس پر لعنت کی؟ کہا کہ ان عورتوں پر جو دانتوں میں گیپنگ کرواتی ہیں خوبصورتی کے نام پہ. المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کو چینج کرتی ہیں. یہ بہت پوائنٹ کا جملہ ہے. فیشن کے نام پہ کوئی ایسا کام کرنا، یہ جو ہمارے بعض نوجوان لڑکے جو وگ لگاتے ہیں، نقلی بال، غلط ہے. وہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں آپ، علاج کرا سکتے ہیں، بال نہیں نکل رہے تو. اور نہیں اگر ہو پا رہا تو بھائی ٹھیک ہے، بغیر بال کے بھی بہت سارے لوگ گنجے بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. زبردستی تھوڑی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ کالے ہیں، بہت سارے لوگ گورے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ویسا. تو اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا فیشن کے نام پہ جائز نہیں. اب بہت غور سے سنیے گا. عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی. اب ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت کو یہ بات پہنچی. وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی. کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں. کہا کہ بالکل میں لعنت کرتا ہوں، میں کیوں نہ کروں. ایسی عورتوں پر لعنت رسول نے بھی کی ہے اور ایسی عورتوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے. عورت کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن کی میں حافظہ ہوں، عالمہ ہوں. میں نے تو قرآن کے اندر کہیں ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی جس میں ایسی عورتوں کا ذکر ہو. او میری پیاری ماں بہنوں،
وہ عورت آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے. آج ہمارے گھروں کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ مانا مطلب کی تو بہت دور کی بات ہے, آج قرآن حفظ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, قرآن پڑھنے والی عورتیں بھی نہ کے برابر ہیں. قرآن پڑھنا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن پڑھنے والی عورتیں بھی آج نہیں ہیں, تو بچے کہاں سے نیک اور دیندار پیدا ہوں گے؟ حسن و حسین پیدا ہوئے تو اس لیے پیدا ہوئے کہ ان کو فاطمہ جیسی عابدہ, زاہدہ اور دیندار ماں ملی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. میں نے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو. کہا کہ اے خاتون, اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت بھی آپ نے ضرور پڑھی ہوتی. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو, میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے رک جاؤ. اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو کان کھول کر کے سن لے, اللہ کے نبی نے نام لے کر کے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. عورت خاموش ہو گئی, پھر کہنے لگی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تو منع کر رہے ہیں, مگر آپ کے گھر کی کوئی بیوی, آپ کی کوئی بیوی, آپ کی کوئی عورت یہ کام کر رہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. آپ جس چیز سے منع کر رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ کام ہو رہا ہے. صحابہ کرام گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی تھے. کہا جا کے دیکھ کے آ جا, اگر میری کسی بیوی نے ایسی حرکت کی ہوگی میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا. عورت گھر کے اندر سے آئی, معذرت چاہی, معافی مانگی کہ نہیں میں معافی چاہتی ہوں, مجھے غلط خبر ملی تھی, غلط بیان مجھ سے کیا گیا تھا. تو یہ کام کرنے والے پر بھی لعنت ہو. اسی طریقے سے سود کے متعلق اللہ کے نبی نے 5 لوگوں پر لعنت کی. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی, سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت, سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت, اور سود کی گواہی دینے والے دونوں لوگوں پر اللہ کی لعنت. اتنا بڑا گناہ ہے سود, اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہو رہی ہے جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہو رہی ہے ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. تو سوچو جو ڈائریکٹلی انوالو ہے, جو سود لے رہا ہے اور سود دے رہا ہے, اس کا کیا حال ہو. لعنت کی ہے نبی نے, اللہ کی لعنت ہو سود کھانے اور کھلانے والے پر. اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ, سب برابر ہیں. سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود کی گواہی دینے والا, سب برابر ہے. اسی طریقے سے شراب کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کی. لعن اللہ شارب الخمر, شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت. وموتصرہا وعاصرہا, شراب کے لیے اگر کسی انگور کا یا کسی پھل کا رس نچوڑا جاتا ہے, نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے نچوڑا جا رہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. وحاملہا, شراب کا برتن لے کے جانے والے پر اللہ کی لعنت. والمحمولۃ الیہ, جس کی طرف لے کے جایا جا رہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. وبائعہا, بیچنے والے پر اللہ کی لعنت. وساقیہا, پلانے والے پر اللہ کی لعنت. والمشتری لہا, خریدنے والے پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے خریدا جا رہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت. شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر نبی نے لعنت کی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جس پر نبی نے لعنت کی. لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء, ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں, جو عورتوں کی کاپی کرتے ہیں, جو مرد کے بجائے عورت بننا پسند کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جو ناکوں میں بالی, کانوں میں بالی جو پہنتے ہیں ہمارے بعض نوجوان فیشن کے نام پہ, اپنے گلے میں سونے کی چین پہنتے, کیوں میرے بھائی؟ عورتوں کی مشابہت نہیں ہے. یہ کنگن ہاتھوں میں پہن رہے, کیوں پہن رہے ہو؟ یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے. اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتی ہیں. ایسے کپڑے پہننا, ایسے انداز, ایسے چال ڈھال, ایسے بال رکھنا جو مردوں کے جیسے ہوں, ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت. اسی طریقے سے پیارے نبی نے اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت کی. آپ نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشها فابت لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. ایک شادی شدہ خاتون جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے, کسی کی بیوی بنتی ہے, اپنے شوہر کی جائز ضروریات پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد اس کا فریضہ ہے. اگر اپنے شوہر کی جائز خواہشات کو بلا مجبوری کے, بغیر کسی عذر کے وہ انکار کرتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس عورت کے اوپر. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ملعون من اتى امرأته فی دبورها, اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ
غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے میاں بیوی کی ملاقات کا، اس سے ہٹ کر کے جو ہے آج جو گندی فلموں کے کو دیکھ کر کے اور اس سے متاثر ہو کر کے فطرت کے خلاف جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو بدفعلی کرتی تھی، مردوں کا مردوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتی تھی، وہ کام کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور یہ کام بھی آج امت میں بہت دھڑلے سے ہو رہا ہے، وہ کام ہے علم کو چھپانا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کے اوپر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ علم کو چھپانا، سچائی معلوم ہے، حق معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی شہرت پر بٹا نہ لگے، اپنی عزت پر دھکا نہ لگے، یا لوگوں میں پاپولیرٹی کم نہ ہو جائے، اس ڈر سے سچائی کو چھپانا علماء سو کا آج بھی دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ بدعت و خرافات کو پروموٹ کرنے والے، شرک و بدعت کے بارے میں دلیلیں دے کر کے شرک و بدعت کو پروموٹ کرنے والے جو علماء ہیں، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور سن لیجئے، اگر کسی عالم سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا کہ اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا، وہاں علم کا چھپانا غلط تھا، اور پھر بھی وہ عالم اگر علم کو چھپائے گا، پیارے نبی نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من النار، کہ اگر کسی سے کوئی علم کا سوال کیا جائے اور وہ اس کو چھپائے گا، اس انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار بناتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی لعنت کے نہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمتوں میں ہمیں جگہ دے۔ اللہ اپنی لعنت اور اپنی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ دعا ہے رب العالمین سے یہ جو اعمال بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا آج جو ہے ہم لوگوں نے 15ویں تراویح پڑھ لی اور آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ اب یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اب ان کا آدھا حصہ باقی ہے، اور یہ جو بعد کا آدھا حصہ ہوتا ہے یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ باقی بچے ہوئے ایام کی قدر کریں، اور جو نیکی کے کام ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے، ان تمام عبادات میں آپ خاص طور سے توجہ دیں۔ اور آخری عشرہ، اس کو میں بار بار بولتا ہوں کہ اس کو شاپنگ کا عشرہ نہ بنائیں، مارکیٹوں میں اور بازاروں میں جا کے گناہوں کا اس کو ذریعہ نہ بنائیں۔ جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے پہلے کر لیں، آخری عشرے کو عبادتوں کے لیے فارغ کر دیں۔ آخری عشرے میں ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وہ ٹائم ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔